مسلسل تربیت انسان کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ خلقت کا مقصد انسان اپنی تربیت کرے۔ خلقت کا مقصد تو اپنے روح کو انسان کامل بنائے۔ اختیار تیرے ہاتھ میں ہے کہ تو قیامت میں انسان بن کے اٹھتا ہے یا حیوان بن کے اٹھتا ہے۔ یزید کو کسی نے یزید نہیں بنایا، یزید خود یزید بنا۔ حر کو کسی نے حر نہیں بنایا، حر نے خود کو حر بنایا۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تب امام نے فرمایا کہ مثلی لا یبایعہ مثل یزید، حسین جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، حسین جیسا، یعنی جب تک انسانیت رہے گی جس کا کردار حسین جیسا رہے گا وہ کبھی بھی یزید جیسوں کے کردار کی بیعت نہیں کرے گا۔ بیعت کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، بیعت کا مطلب میں کسی کے عمل سے راضی ہو جاؤں، بیعت کا مطلب میں کسی کے کردار سے راضی ہو جاؤں، بیعت کا مطلب سمعت، تابعت، شایعت، سنے، اس کے پیچھے چلے، اس کے ساتھ چلے، سننے کے بعد ریئیکشن نہ دے۔ یعنی ایک مرتبہ آپ سنتے ہیں فلاں بندے نے غلط کام کیا، آپ بولتے ہیں اس نے بڑا برا کام کیا۔ ایک مرتبہ آپ سنتے ہیں فلاں بندے نے برا کام کیا، آپ کہتے ہیں میرا کیا جائے، جو کیا وہ جانے، اس کا کام جانے۔ تو فرمایا جس طرح ایک چھوٹا سا دانہ زمین میں ڈالا جاتا ہے، اس دانے کو سیب بننے کے لیے، درخت بننے کے لیے ویسے ماحول کا ہونا ضروری ہے۔ اب تو بھی اگر سلمان بننا چاہتا ہے، تو بھی اگر ابو ذر بننا چاہتا ہے، تو تیرے لیے بھی ضروری ہے تو اپنی زندگی میں ویسا ماحول بنائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پتھر رکھے چھجو تو وزنی سے رکھے۔ بارہ دیگر صلوات پڑھے محمد۔ یہ چھوٹا سا لاؤڈ ہے، اگر یہاں کا وزن زیادہ ہو جائے تو یہ نیچے آ جاتا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے پتھر رکھنا پڑتا ہے۔ پتھر جب رکھتے ہیں تو اس میں ثبات پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح تمہاری زندگی میں اگر کسی چیز کا پلڑا مر جائے تم اسی طرف گرنے لگتے ہو، اور یہ جو پتھر بندے کو بچاتا ہے اسے کہتے ہیں ثبات قدم۔ یہ مجلس وہ بھاری پتھر ہے جو بندے کو یزید کی وادی میں گرنے سے بچاتا ہے۔ یہ مجلسیں اگر نہ ہو تو ہم گرنے والے ہوتے ہیں نا، کہ محرم کا مہینہ آتا ہے پھر تھوڑا خود کو سنبھال دیتے ہیں۔ حسین کی مجلس ہمیں سہارا دیتی ہے۔ اسی طرح فرمایا ایک چھوٹی سی چڑیا اڑنا چاہتی ہے، اڑ سکتی ہے، چھوٹی سی چڑیا ہے، چھوٹے چھوٹے پر ہیں، اس میں پرواز کی صلاحیت ہے، لیکن اپنے بچے کو کہو میرے لال اگر تو اس کے پروں سے چھوٹا سا پتھر باندھ دے یہ اڑ نہیں پائے گی۔ مولا بھی یہی فرماتے ہیں اللہ نے تیری روح کی پرواز کو بلند رکھا ہے، اگر تو گناہوں کے پتھروں کو باندھ دے گا تو کبھی پرواز نہیں کر پائے۔ پرواز کرنا ہے تو انوائرمنٹ اور ماحول ویسا ہونا چاہیے۔ تربیت کا ٹاپک بہت بڑا ہے، تقریباً 150 کے قریب لیکچرز ہوں تاکہ انسان کو سمجھ آئے۔ اگر اللہ نے زندگی دی، ہماری کوشش ہے کہ تربیت انسان کے عنوان سے تقریباً کم از کم 100 لیکچرز ریکارڈ کر کے رکھے جائیں، تاکہ جن کو سیکھنا ہے، جو خود کو انسان کامل بنانے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، وہ اس سے استفادہ ہے۔ آج ایک نقطہ تربیت کا جو ہمارے ماحول کے حساب سے بھی بڑا اہم ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ انسان دیندار تب بن سکتا ہے جب وہ اپنے زمانے کی پہچان رکھے۔ ایک تو ہے خود کو پہچاننا نا، لیکن یہ جو میں ہوں میں رہتا کہاں پر ہوں،
دو چیزیں ہیں، مکان اور زمان۔ تیرا مکان ہے زمانے میں، اب زمانہ کیسا ہے، مجھے زمانے میں کیسے چلنا ہے۔ کئی ہمارے مومنین سوال کرتے ہیں مولانا پاکستان میں بجلی چوری کر سکتے ہیں کہ نہیں، بجلی چوری کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اب یہ سوال کیوں اٹھتے ہیں؟ حالانکہ سب کو پتہ ہے چوری گناہ ہے، لیکن یہاں سوال لوگ کرتے ہیں مولانا کر سکتے کہ نہیں، فتویٰ میں نہیں دوں گا، کمرے میں آئیے گا تو آپ کو جواب دے دیں گے، کیونکہ آپ زمانے کے اندر ہیں اور زمانے کے اندر اس کے حالات ہیں۔ مکے والوں کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ خدا کو نہیں مانتے تھے۔ کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا جب یہ مکے والے مشرک تھے اور جب خدا کو پکارتے تھے تو کس نام سے پکارتے تھے؟ تو کہا خدا کو اللہ کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ نہیں کہ مکے والے عبادت گزار نہیں تھے، وہ عبادت کرتے تھے، کعبے کا طواف کرتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو کبھی ابرہا کعبے پہ حملہ نہ کرتا۔ یعنی مکے کا ماحول ایک دینی ماحول تھا۔ رسول یہ منوانے کے لیے نہیں آئے تھے کہ اللہ کو مانو، اللہ کو مانتے تھے۔ ایشو کیا تھا مکے کا؟ دیندار تھے پر ٹیڑھے دیندار تھے۔ رسول آئے ان کے ٹیڑھے پن کو کیا کریں؟ سیدھا کریں۔ تبھی خدا نے کہا اے میرے حبیب جناب جعفر کا شکریہ ادا کرو۔ جعفر طیار کہا خدا کیوں؟ کہ ابھی اسلام آیا نہیں تھا پر اسلام کے آنے سے پہلے یہ اسلام پہ عمل کرتا تھا، اس کا شکریہ ادا کرو۔ کہ جعفر تجھے بشارت ہے خدا تیرا شکریہ ادا کر رہا ہے، بتا تو کون سا کام کرتا تھا اسلام سے پہلے جو اسلام آیا نہیں؟ کہ یا رسول اللہ میں نے جہالت کے دنوں میں کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا، میں نے کبھی بدکاری نہیں کی، میں نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ کہ اللہ بھی بشارت دیتا ہے جنت میں تجھے 2 پر عطا کرے گا۔ لقب بنا جعفر طیار، وہ جعفر جو جنت میں پرواز کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ پتہ نہیں مکے والے خدا کو نہیں مانتے تھے، ایسا نہیں تھا۔ دین بگڑ چکا تھا، دین کی شکل بگڑ چکی تھی۔ رسول اس شکل کو بنانے کے لیے آئے۔ ان کا ایشو خدا سے نہیں تھا، مسئلہ رسول سے تھا کہ اللہ کو تو مانیں گے لیکن اے مصطفیٰ ہم تجھے نہیں مانیں گے۔ تو رسول اس ٹیڑھے دین کو سیدھا کرنے کے لیے آئے۔ دوسری چیز، اگر مشرک صرف رسول خدا کے زمانے میں تھے تو پھر ہمیں آدھے قرآن کی چھٹی کر دینی چاہیے، کیونکہ آدھے قرآن کی آیتیں کن کے لیے ہیں؟ مشرکوں کے لیے ہیں۔ تو اگر مشرکوں کے لیے اور میں بولوں کہ میں تو پکا مسلمان ہو گیا ہوں تو پھر وہ قرآن کی آیتیں میرے کس کام کی؟ اسی قرآن میں بنی اسرائیل کا قصہ، اسی قرآن میں جناب یوسف کا قصہ، اسی قرآن میں جناب لوط کا قصہ، اسی قرآن میں جناب نوح کا قصہ۔ تو اگر یہ میں بولوں کہ یہ قصے اس زمانے والی اقوام کے لیے تھے اور ان کا مثلا ٹنڈو العیار کے لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو پھر اس قرآن کے پڑھنے کا فائدہ کیا رہا؟ یہ آدھے سے زیادہ مشرکوں کے بارے میں اور سارے بنی اسرائیل کے قصے، یہودیوں کے قصے مسلمان سے پڑھ کے کیا کرے؟ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں قرآن کی جو آیت بھی پڑھو یہ سمجھو یہ تیرے ساتھ بات کر رہی ہے۔ واقعہ یوسف کا ہے لیکن اے جوان بات تیرے ساتھ ہو رہی ہے، بات قوم لوط کی ہے لیکن بات تیرے ساتھ ہو رہی ہے، کیونکہ جو قوم لوط کے جذبات تھے وہ جذبات مرے نہیں۔ جو خواہش زلیخا کی تھی کہ آج زلیخائیں نہیں ہیں، جو ایمان یوسف کا تھا کہ آج ایسے مومن نہیں ہیں۔ واقعات خود کو ریپیٹ کرتے ہیں، تجھے دیکھنا ہے تو قرآن سے کیا سمجھ رہا ہے اور کیا لے رہا ہے۔ فرمایا امام زمانہ کو بھی پہچانو اور زمانہ شناس بھی بنو۔ بڑی اہم نقطہ ہے تربیت کا۔ رسول خدا فرماتے ہیں اعقل الناس، سب سے عقل مند ترین انسان وہ ہے جو اپنے زمانے میں نگاہ با بصیرت رکھے۔ آنکھیں تو آپ سب کے پاس ہیں لیکن کیا بصیرت والی آنکھ ہے کہ دشمن کے فتنوں کو سمجھو، حکم الہی کو سمجھو،
اب سنو، چند واقعات سناؤں گا جس سے آپ کو سمجھ میں آئے کہ دین کا حکم اور ہے، رسول کی سنت اور ہے، اور وہ سنت کس زمانے میں تھی وہ زمانہ اور ہے۔ اگر صرف سنتوں کو دیکھو گے، زمانے کو نہیں دیکھو گے، اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا، بلکہ تم مسلمانوں کو ہسٹری میں جینا سکھا دو، جس طرح آج مولوی اور آج کے مفتی کر رہے ہیں۔ ایک بندہ آیا مولا علی سے ملنے، کیا دیکھا؟ علی کی داڑھی سفید ہے۔ کہنے لگا کہ یا علی، آپ سنت رسول پہ عمل نہیں کرتے۔ مولا نے کہا کیسی سنت؟ کہ رسول خدا کا فرمان تھا اپنی داڑھیوں کو خضاب کرو اور اپنی شکلیں یہودیوں جیسی نہ بناؤ۔ مولا مسکرائے، فرمایا ہاں میرے حبیب نے یہ کہا تھا، لیکن وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے۔ زمانے کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو کہا تھا اس زمانے کے لیے تھا، علی کا زمانہ اور ہے۔ کہ کیا مطلب علی؟ فرمایا رسول نے کہا اپنی داڑھیوں کو خضاب کرو، اپنی شکل یہودیوں جیسی نہ بناؤ، کیونکہ یہودیوں کی داڑیاں سفید ہوتی تھیں۔ اس زمانے میں یہودی زیادہ تھے، مسلمان کم تھے۔ کہا تیری داڑھی میں اور یہودی کی داڑھی میں فرق ہو تاکہ تو چلے، پتہ چلے یہ مسلمان جا رہا ہے، تبھی کا داڑھیوں کو خضاب کرو۔ کہ آج یہودی اقلیت میں ہیں، ہم اکثریت میں ہیں، اسلام اتنا پھیلا، اب کوئی یہودی ہمیں نظر ہی نہیں آتا، تو اب ہم موازنہ کس کے ساتھ کریں؟ آج سب کے سب مسلمان ہیں تو اس وقت خضاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج آپ مفتی دیکھتے ہوں گے جو پاکستان میں لال داڑیاں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ اسی حدیث لیتے ہیں کہ رسول خدا نے کہا تھا داڑھی کو لال کرو یہودیوں جیسے۔ آج کون سا یہودی ہے یہاں پہ بھائی؟ ہاں ٹنڈولہ یار میں کوئی یہودی رہتا ہے تو کیوں داڑھی کو لال کر رہا ہے؟ یعنی اگر حکم کو زمانے کے ساتھ نہیں سمجھو گے، اسلام پہ عمل کرنا صرف نہیں ہے، صرف دیندار بننا ضروری نہیں ہے، دیندار کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ جب تک نہیں سمجھو، کئی مومنوں نے کہا مولانا ہم ایران جاتے ہیں، عراق جاتے ہیں، ان کے گھروں پہ ہمیں علم نظر نہیں آتے، اور پاکستان میں جو بھی مومن ہو، شیعہ ہو، 10 محرم کو علم لگاتا ہے۔ میں نے کہا وہی حکم ہے جو مولا علی بتاتے ہیں، یہاں تو اقلیت میں ہے، اہل سنت اکثریت میں ہے، لہذا تو اپنے گھر پہ علم لگا کے بتاتا ہے کہ یہ ایک گھر کس کا ہے؟ علی والے کا ہے۔ پتا چلے نا، کوئی نشانی تو ہو یہاں پہ۔ لیکن میں نے کہا ایران چلے جاؤ، قم چلے جاؤ، مشہد چلے جاؤ، سارے گھر علی والوں کے، کوئی ایک بھی نعمانی وہاں نہیں ہے، ایک بھی غیر علی والا نہیں ہے، تو وہ کس کو دکھائیں کہ ہم شیعہ ہیں؟ جبکہ سب کو پتا ہے ہر گلی میں، ہر مسجد میں علی ولی اللہ کی اذانیں، اور ہر جگہ علی کا نام ہے، تو وہاں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دکھایا وہاں جاتا ہے جہاں کوئی تجھے جانتا نہیں، وہاں تو جس بھی چہرے کو دیکھو وہ علی کا ماننے والا چہرہ ہے نا۔ تو اب بندہ یہ سوچے نہیں یہاں پہ میں نے علم لگایا ہے تو ایران جاؤں گھر لوں وہاں پر بھی علم لگاؤں، تو مطلب تو احکام کو سمجھ نہیں رہا، صرف حکم اسلام کو نہیں سمجھنا، اپنے زمانے کو بھی سمجھنا ہے، میں کس زمانے میں رہتا ہوں، بصیرت ہونی چاہیے۔ مولا فرماتا ہے المؤمن کیس، مومن تیز ہوتا ہے، مومن ہوشیار ہوتا ہے، اپنے زمانے کو سمجھتا ہے۔ میرے امام ہادی، امام دہم 10ویں امام کی حدیث ہے، صلوات پڑھیں مولا کی شان پر۔ یہ مطالب اہل بیت بتاتے ہیں۔ مولا فرماتے اگر لوگ ان دو چیزوں کو سمجھ نہ سکیں، مولا فرماتے وہ بندہ بدعتی بن جاتا ہے، بدعتی بن جاتا ہے۔ اب کا بھائی رسول کی زلفیں بڑی تھیں تو ہم بڑے بال رکھیں گے، ہاں رسول لکڑی کا وہ خضاب کرتے تھے، ہم جیب میں وہ رکھیں گے، بری بات نہیں ہے، لیکن جب یہ زمانے کو نہیں دیکھتے نا تو اب کیا ہوگا؟ یہاں اکثریت کو دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت، شریفوں کی اکثریت، متدینین کی اکثریت اپنا حلیہ کیسا بناتی ہے، بندے کو اپنا حلیہ ویسا بنانا ہوتا ہے۔ حکم زمانے کے اعتبار سے ہوتا ہے، تو زمانے کو پرکھو، زمانے کو دیکھو۔ اسلام حکم کلی دیتا ہے، اسلام نے یہ کبھی نہیں کہا بال اتنے رکھو یا نہ رکھو، اسلام ایک کلی حکم دیتا ہے۔ لباس کے اعتبار سے بھی کلی حکم ہے، یہ نہیں کہ تو دشتاشا پہنو یا شلوار قمیض پہنو، اسلام کا کلی حکم ہے وہ لباس پہنو جس میں حیا ہو۔ اب مصداق تو نے ڈھونڈنا ہے کہ کس لباس میں حیا ہے، کس لباس میں بے حیائی ہے۔ اب مولا یہ تو نہیں بتائیں کہ جینز پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے،
یہ تو نہیں بتائیں کہ شرٹ پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ حکم کلی دیتے ہیں بھائی وہ کپڑے پہنو جس میں حیا ہو۔ اب تو جا کے ڈھونڈ کہ حیا کس میں ہے اور بے حیائی کس کے اندر ہے، مصداق تو نے ڈھونڈنا ہے۔ وہ بتاتے ہیں انما یرید اللہ، مصداق تو نے ڈھونڈنا ہے، مصداق کون ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، الامر منکم، اللہ کی اطاعت کر، رسول کی اطاعت کر، اور کس کی اطاعت کر؟ اولی الامر کی اطاعت کر۔ اب مصداق کس نے ڈھونڈنا ہے؟ میں نے ڈھونڈنا ہے۔ اب کسی نے اولی الامر شہباز شریف کو بنا دیا، اب مصداق آپ نے ڈھونڈنا ہے نا، تو بھائی اولی الامر کون ہے؟ قرآن اصول دیتا ہے، تجھے مصداق ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ رسول فرمان دیتے ہیں، تجھے زمانے کو پہچان کر ویسے حکم کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ مولا سے امام عادی فرماتے ہیں کہ اگر کسی زمانے میں جور یعنی ظلم پر عدالت حاکم ہو جائے، مطلب تم کسی ایسے ملک میں رہتے ہو، اب وہ کافر ملک ہے مسلم وہ بات نہیں ہو رہی، لیکن اس ملک میں عدالت ہے، مطلب انصاف ہے، مطلب کوئی گناہ کرے اسے سزا ملتی ہے، کوئی چوری کرے اسے سزا ملتی ہے۔ فرمایا ایسی سوسائٹی میں، ایسے ماحول میں بدگمانی کرنا حرام ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے کہا بھائی ٹنڈو العیار کے لوگ جو ہیں وہ بڑے متدین ہیں، یا کوئی چوری نہیں کرتا، یہاں ہر بندہ وعدے سے وفا کرتا ہے، یہاں پہ بدگمانی کرنا کہ ایک بندہ آپ کو بولے مجھے 10,000 دو میں کل واپس کروں گا، یہاں پہ بدگمانی نہ کرنا، کیونکہ سارے معاشرے میں عدالت ہے، اسی عدالت کو دیکھتے ہوئے تم حسن ظن کرنا، اگر کوئی تجھ سے مانگے، اگر کوئی مدد مانگے، اگر کوئی سواری دے، بدگمانی نہ کرنا، خوش گمان ہو کے اس کے ساتھ معاملات کو انجام دینا۔ لیکن امام نے فرمایا اگر کسی معاشرے میں عدالت نہیں، ظلم حاکم ہو جائے، ظالم معاشرہ ہو، کرپٹ معاشرہ ہو، جھوٹا معاشرہ ہو، لٹیروں کا معاشرہ ہو، فرمایا یہاں پہ خوش گمانی کرنا حرام ہے، یہاں بدگمانی کرنا۔ یہاں پہ یہ نہیں کہ بندہ تم سے مدد مانگے فوراً اسے گاڑی میں بٹھا دو، یہ بالکل ایسے ہے کہ تفتان سے کوئٹہ سے تفتان جاؤ کہ وہ سارے مسلمان ہیں الحمدللہ، بھائی بھائی ہیں، وہاں پہ تجھے خوش گمانی نہیں کرنی، جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں پہ تجھے کیا کرنی ہے؟ بدگمانی کرنی ہے۔ وہاں کسی کو گاڑی میں بھی نہیں بٹھانا، شاید وہ تمہارا گلا کاٹ دے، شاید وہ تمہیں لوٹ دے۔ تو مولا فرماتے ہیں اگر زمانے کو پہچانو گے تو دینی احکام کو بھی پہچانو گے، اگر زمانے کو نہیں پہچانو گے دین کے احکام کو بھی نہیں پہچان پاؤ گے۔ ایک بندہ امام حسن سے ملا، یہ واقعات کئی ہیں معصومین کے لباس کے حوالے سے، چھٹے امام کی خدمت میں آیا، یہی واقعہ آٹھویں امام کی خدمت میں ہے۔ کیا دیکھا؟ چھٹے امام جعفر صادق نے ایک سفید لباس پہنا ہوا ہے، لباس وہ سفید کہ وہ جیسے امام کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے مولا آپ نے ایسا لباس پہنا ہے جو انڈے کی کھال سے بھی نازک ہے، یعنی باریک لباس تھا، جس سے نرم لباس ہوتا ہے نا، مہنگا لباس۔ امام کو کہنے لگا کہ آپ نے کیسا لباس پہنا، آپ اپنے دادا کی سنت میں نہیں چل رہے، رسول خدا سادہ لباس پہنتے تھے، آپ کے جد علی ابن ابی طالب سادہ لباس پہنتے تھے، آپ نے یہ لباس کیوں پہننا ہے؟ امام فرماتے ہیں وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے۔ اب سادہ سا مومن کوئی کتاب پڑھ لے، مولا علی پھٹی ہوئی جوتی پہنتے تھے، کل وہ پھٹے ہوئے جوتے پہن کے روڈ پہ چلے، اب کہیں میں کس کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں؟ مولا علی کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ مولا فرماتے وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے۔ بابا علی جس زمانے میں رہتے تھے وہ فقیروں کا معاشرہ تھا، فقر بہت زیادہ تھا، اس زمانے میں اچھا لباس پہنا فقیر کے دل کے توڑنے کے برابر تھا۔ اور امام حاکم تھے، حاکم وہی لباس پہنتا ہے جو رعیت کا لباس ہوتا ہے۔ فرما میں جس زمانے میں رہتا ہوں الحمدللہ لوگ اچھا کھاتے پیتے ہیں، لوگ اچھی چیزیں پہنتے ہیں، تو امام نے فرمایا اگر فقیر معاشرہ ہو تو فقیروں کے ساتھ فقیر بن کے چلا کرے، لیکن فرمایا اگر لوگوں کے حالات اچھے ہو جائیں تو مولا فرماتے ہیں دنیا کی نعمتوں سے فائدہ لینا یہ نعمت اللہ نے رکھی ہی مومن کے لیے ہے، نعمت فاسق کے لیے نہیں ہے۔ چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام،
ملتا ہے چوتھے امام مدینے میں جو مولا کی سواری تھی وہ سب سے مہنگی ترین سواری. مولا جس اونٹ پہ سوار ہوتے تھے وہ سرخ بالوں والا اونٹ، یعنی اس وقت کا سب سے مہنگا اونٹ تھا. امام چڑھتے تھے. کسی نے مولا کو کہا مولا آپ اتنی مہنگی سواری پہ؟ امام فرماتے اس اونٹ کے ذریعے میں معاشرے سے عزت لے رہا. اب دیکھنا پڑے گا نا چوتھے امام کا زمانہ کیسا تھا. ہر زمانے کا معیار اپنا ہے. اگر تو زمانے کو نہ سمجھے، آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مومن زمانے کو نہیں سمجھتا. پانچویں امام شیعوں کی 3 تقسیمیں کرتے ہیں جو میں کل بتاؤں گا. مولا علی جب اپنے صحابی کے سامنے بیٹھے غم زدہ تھے، اور علی نے اپنے ہاتھوں کو ایسے اٹھایا اور انگلیوں کو آپس میں ملایا. اس کے بعد کہنے لگے آخری زمانے میں میرے شیعہ اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگیں گے. سخت جملے کے امیر المومنین نے کہا اتنے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے تو ایک دوسرے کے چہرے پہ لعاب دہن پھینکنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. کہا صرف وہ بچ پائیں گے جو صاحب بصیرت ہوں گے، جن کی عقلیں مضبوط ہوں گی، جو زمانے کے فتنوں کو سمجھ پائیں گے. یہ آخری زمانہ ہے، اس سے آخری زمانہ اور کیا آئے گا؟ فرمایا اس زمانے میں چھاٹی ہونی ہے. دیکھنا ہے کون عقل مند ہے کون بے وقوف ہے. خط لکھے پر حسین تک نہیں پہنچے، مسلم کے پیچھے نماز پڑھی پر مسلم کا ساتھ نہ دیا، علی کے ساتھ جنگ صفین میں گئے لیکن علی کی بات کو نہ مانا، مولا حسن کے ساتھ لشکر میں گئے لیکن اپنے مولا کے ساتھ دغا کی، وفا نہیں کی، کیونکہ قیس نہیں تھے، زمانہ شناس نہیں تھے. مولا بولتے رہے ارے نعرہ حق کا مار رہا ہے پر نیت باطل کی ہے. لا حکم الا اللہ، تم سچ کہہ رہے ہو حکم اللہ کا چلے گا، لیکن علی کو یہ تو بتا کہ اللہ کا حکم چلائے گا کون؟ اللہ خود تو نہیں اترے گا نا. حکم خدا کو چلانے کے لیے یا مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے یا مرتضیٰ کا ہونا ضروری ہے. کون چلائے گا حکم خدا کا؟ اب لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. ہمارے کئی پرانے بزرگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. بھائی زمانہ شناس بنو، کس زمانے میں کون سی بات کرنی ہے، کس زمانے میں کون سی بات نہیں کرنی. ہر زمانے میں نہ مجلس ایک جیسی ہوتی ہے، ہر زمانے میں نہ تبلیغ ایک جیسی ہوتی ہے. ایک وقت تھا جب ہمارے منبر سے مناظرہ بہت پڑھا جاتا تھا. اس زمانے میں وقت کی ضرورت تھی، مناظرہ پڑھا جائے. زمانہ ایسا تھا. مناظر اسلام کئی مناظرے کر کے گاؤں کے گاؤں مکتب اہل بیت میں آ گئے. 88 سے پہلے بزرگوں کو پتا ہوگا ریٹائرڈ جج بیٹھتے تھے، مناظرے ہوتے تھے. کئی آج بھی فیصلے پرانی اخباروں میں چھپے ہوئے ہیں کہ کس گاؤں میں کون سا شیعہ مناظر جیت گیا اور پورے کا پورا گاؤں مکتب اہل بیت میں آ گیا. پہلے ہوتا تھا یہ، لیکن آج کیا وہی زمانہ ہے جو پہلے زمانہ تھا؟ پہلے زمانے مناظرے ہوتے تھے، کھلم کھلا تورا ہوتا تھا. ہم چھوٹے ہمیں یاد ہے جب عید زہرا آتی تھی تو دشمنان اہل بیت کو گدھوں پہ چڑھا کے لوگ گھماتے بھی تھے. کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، کوئی ایشو ہی نہیں تھا. ایک زمانہ تھا نا، آبادی چھوٹی تھی، لوگ کم تھے. میں جو کرتا تھا صرف مجھے پتا ہوتا تھا. آج مجلس ٹنڈو یار میں ہو رہی ہے لیکن دنیا اس مجلس کو دیکھ رہی ہے. تیری حرکتیں وہی ہوں گی جو کل والی. زمانے کو پہچاننا. ایک بچہ 7 سال کا ہے ایک کام کرتا ہے، جب وہ 14 سال کا ہوتا ہے الگ کام کرتا ہے، جب 25 سال کا ہوتا ہے الگ کام کرتا ہے. زمانہ بدل رہا ہے نا. زمانے کے ساتھ ساتھ طریقے بدلتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں نے دشمن کو موقع نہیں دینا. اگر میں دشمن کو موقع دوں گا، وہ دشمن جو پہلے سے میرے خون کا پیاسا ہے کہ اتنے بدبخت. ایک ویڈیو کلپ ان کے مولوی کا نکلا کہ یہ سیلاب آیا ہے، بستیوں میں لوگوں کے گھر اجڑ گئے ہیں، لوگوں کے مال مویشی مر گئے. برملا کہہ رہا ہے جو بستی شیعوں کی ہے ان کو ایک پائی نہیں دینا، ان کو مرنے دو. اس قدر دشمنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. زمانہ وہ اور تھا، آج زمانہ اور ہے. اس زمانے میں تبلیغ کا انداز اور تھا، آج تبلیغ کا انداز اور ہے.
اس زمانے میں جو بھی کروں مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا تھا. آج امام بارگاہ نہیں ہے، پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. آج آپ کا نعرہ، آپ کی باتیں، ہر شے آپ کی ریکارڈ ہوتی ہے، دنیا اسے دیکھتی ہے. اور وہ دشمن جو میں نے کچھ نہیں کیا تھا پھر بھی اس نے اتنے الزام لگائے، پروپیگنڈا کیا کہ لوگ شیعوں کے خلاف ہو گئے کہ ان کی مجلسوں میں نہیں جانا، علیاذ باللہ یہ نیاز میں ذوالجناح کا فضلہ ملاتے ہیں، یہ شام غریبہ میں خدا نخواستہ علیاذ باللہ ثم علیاذ باللہ بدکاریاں کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ کوئی اہل سنت کا جوان مجلس میں نہ آئے، نیاز نہ کھائے، کہ اسے پتا چلے گا پتہ نہیں خون ڈالتے ہیں کیا کرتے ہیں. ایسے ایسے پروپیگنڈے کی علم کے نیچے سے گزرو گے نکاح باطل ہو جائے گا. مطلب شیعہ گھر کے قریب گھر بھی نہ لو، جہاں شیعہ کا سایہ ہو یا شیعوں کے علم کا سایہ ہو وہاں سے اہل سنت کا گزرنا بھی نہ ہو. اگر گزرے گا تو شیعوں کے ساتھ ملے گا، حقیقت کا پتہ چلے گا، حقیقت کا پتہ چلے گا مکتب اہل بیت میں آ جائے گا. ہاں، پروپیگنڈا کیوں کیا جاتا ہے؟ اتنا پروپیگنڈا علی ابن ابی طالب کے خلاف کیا گیا. جب شام کے لوگوں کو پتا چلا کہ علی کی شہادت مسجد میں ہوئی ہے تو کہنے لگے کہ علی نماز بھی پڑھتا تھا. اتنے ذہنوں کو غلاظتوں سے بھرا گیا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف. وہی پروپیگنڈا، وہی روش آپ کے خلاف چلی. لیکن جیسے زمانہ بدلا، معصوم فرماتے نا باطل زیادہ دیر تک حاکم نہیں رہتا، ایک نہ ایک دن جھوٹ نکل آتا ہے، سچ ثابت ہو جاتا ہے، حق خود کو ظاہر کرتا ہے. اب جب میڈیا آیا تو آپ کی مجلسیں ریکارڈ ہوئیں، شام غریبائیں ریکارڈ ہوئیں. ہم نے کہا بھائی کیمرے لے کر آؤ، دیکھو ہم نیاز کیسے بناتے ہیں، ہم تو باوضو ہو کے نیاز بناتے ہیں، ہم تو پاکیزگی کے ساتھ نیاز بناتے ہیں، ہم تو مجلسوں میں بھی باوضو ہو کر آتے ہیں. یہاں کسی خاتون کا تصور بھی نہیں ہے، خواتین کی نشست الگ ہوتی ہے، مردوں کا بیٹھنا الگ ہوتا ہے. اب جب انہوں نے دیکھا مولوی کی ساری محنت پہ پانی پھر گیا، پروپیگنڈا ختم ہو گیا. کس نے آپ کو بچایا؟ زمانے کے ساتھ ساتھ آپ کے عقیدے لوگوں کے سامنے کیا ہوتے گئے؟ ظاہر ہوتے گئے. اب مجھے اپنی زمانے کو سمجھ کے عزاداری کو کرنا ہے. اگر میں زمانے کو نہیں سمجھوں گا، اللہ کا یہ کرم تھا کہ مولا علی کی ولادت کعبے میں، شہادت مسجد میں، اللہ نے جو کرنا نہ تھا اللہ نے کر دیا. اب بندے کی اپنی عقل ہے. مطلب یہ جب مکے جائے گا، کعبے کا طواف کرے گا، اس مولوی کو تب علی یاد آئے گا. اور شہادت مسجد میں، یعنی جب یہ مسجد میں خدا کو سجدہ کرے گا اسے علی کا سجدہ یاد آئے گا. مطلب تو فضیلت علی سے کہیں بھاگ ہی نہیں سکتا. اگر مولا علی سے بھاگنا ہے تو مسجد چھوڑنی پڑے گی اور کعبہ چھوڑنا پڑے گا. جگہ وہ اللہ کا کمال ہے، اس نے فضائل اہل بیت کو جگہ جگہ پہ رکھا ہوا ہے. اب تو کیا کر رہا ہے؟ مطلب فرماتے بے وقوف، یہ مشہور محاورہ بھی ہے نا، بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن اچھا. جب تو بے وقوف بن جائے گا تو مکتب کو نقصان دے گا، تو مذہب کو نقصان دے گا. جب تو زمانہ شناس نہیں بنے گا امام زمانہ کی مدد نہیں کر سکتا. مولا زمانے کا امام ہے، تو سمجھ کہ کس زمانے میں کس طرح مکتب اہل بیت کو بڑھانا ہے. آج دشمن نے پروپیگنڈے کر کے، اب وہ پروپیگنڈا تب تھا جب ہم کچھ کرتے نہیں تھے، کچھ نہیں کرتے تھے پھر بھی غلط پروپیگنڈا مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کے خلاف. اب سوال ہی، اب تو کیمرے آپ کو دیکھ رہے ہیں، اب آپ جو کچھ کرو گے اس چیز سے وہ غلط پروپیگنڈا بنا کے آپ کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھوں کہ میں ایک لفظ بول رہا ہوں بس ٹنڈو لائر والے سن رہے ہیں، نہیں. آج تیری باتیں پورے عالم اسلام پہ اثر انداز ہوتی ہیں. آج تمہارا ایک جملہ عالم اسلام پہ اثر انداز ہوتا ہے. ہم تو اسی میں لگے رہے، شعر و شاعری میں، طنز میں، مذاق میں، ٹھٹول میں لگے رہے. اسلام پھیلا دوسرے ملکوں میں بھی. دشمن سے کبھی کچھ سیکھا بھی کرو. تبلیغی جماعت والے بڑے سخت مخالف ہیں اہل بیت کے جانے والوں، لیکن ایک خوبیاں ان میں بڑی ہیں.
ہم تو بس شعر پڑھتے رہے کہ تھیلا اٹھا کے اور چھوٹی شلواریں اور بڑی قمیضیں پہن کے چل رہے ہیں اور مجمع واہ 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 کرتا رہا. علی نے کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑایا. در در جا کے انہوں نے دین پھیلایا، اسلام پھیلایا، اور اس کی آڑ میں انہوں نے اہل بیت کی نفرت بھی پھیلائی. پورے بلوچستان والے لوگوں کو شیعوں کا دشمن بنا دیا، اور ہم بس شعر پڑھتے رہے اور مجمع واہ واہ کرتا رہا. تو بھی تو کوئی بسکا اٹھاتا، تو بھی تو در در جاتا، علی کا پیغام پہنچاتا. ملیشیا، افریقہ، تنزانیہ، ساؤتھ افریقہ، کہاں کہاں تک. ہمارے المیہ یہ ہے کہ تبلیغ صرف مولانا کرتا ہے. مجمع کہتا ہے میرا کام تھوڑی ہے تبلیغ کرنا. ہمارا تاجر کہتا ہے میرا کام تھوڑی ہے تبلیغ کرنا. ہمارا بزنس مین کہتا ہے میرا کام تھوڑی ہے تبلیغ کرنا. ہمارا سیاستدان کہتا ہے میرا کام تھوڑی ہے تبلیغ کرنا. لیکن ان کے 10 ملین مبلغ ہیں. 10 ملین مبلغ، 1 کروڑ. اس میں مولوی نہیں ہے، تاجر، دکاندار، درزی، ڈاکٹر، انجینئر، ریٹائرڈ فوجی، یہ سارے ان میں ہوتے ہیں. وہ ان کو بس اتنا کہتے ہیں بھائی پورا سال تم اپنی مرضی سے گزارتے ہو، اپنے پورے سال سے 6 دن 10 دن اللہ کی راہ میں تبلیغ کے لیے دو. ڈاکٹر اپنے پورے سال میں 6 دن چھٹی کرتا ہے، اجتماع میں جاتا ہے، کچھ دینی باتوں کو سیکھتا ہے، پھر اس کو بھیج دیا جاتا ہے کوئی ملیشیا، کوئی افریقہ، کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں. وہاں پہ جا کے کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے گھروں کو کھٹکھٹاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں. بھائی مسجد آؤ، نماز آؤ، روزے کے لیے آؤ، اور وہاں پہ اپنے پیغامات کو پھیلاتے ہیں. اس طرح انہوں نے پوری دنیا میں اپنی جڑوں کو کیا کیا؟ مضبوط کیا. اور ہم یہاں پہ ٹھٹھولیں کرتے رہے، مذاقیں اڑاتے رہے. جب مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے بھی مکتب کو بڑھانا ہے، میں نے بھی مذہب کو بڑھانا ہے، جب میں زمانہ شناس نہ بنوں کہ کس زمانے میں میں نے مکتب کی تبلیغ کیسے کرنی ہے، کس زمانے میں میں نے مذہب کو کیسے بڑھانا ہے، تو ظاہر ہم ناکام رہیں گے. اب 2 دشمن بنے ہمارے. ایک دشمن تو یہ جو شیعت کے شروع سے خلاف تھے، جو آپ کے خون کے پیاسے تھے. دوسرے انہوں نے ہمارے اندر گندے انڈے پیدا کر دیے. اب بندہ 2 محاذوں پہ لڑنے لگا. اپنوں کا بھی مقابلہ کرو، غیروں کا بھی مقابلہ کرو. اس دلدل میں انہوں نے مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کو پھنسا دیا. اثر کہاں تک پڑا؟ ایک ذاکر، ایک مولوی ایک بات کر لیتا ہے، لیکن اسے نہیں پتا کہ میری باتوں کو کس طرح مس یوز کر کے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر کے ان کو قاتل شیعہ بنایا جاتا ہے. ایران کا ایک بہت بڑا دہشت گرد پکڑا، ریگی نام سنا ہوگا آپ نے. اسے جب پکڑا، اس کا انٹرویو لیا، کہا تم کیسے جوانوں کو شیعوں کے خلاف کرتے تھے؟ کہا مجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، مٹیریل مجھے خود شیعوں سے ملتا تھا. اچھا، مطلب بلڈنگ وہ بناتا تھا، مسالہ ہم دیتے تھے کہ یہ لے مسالہ اور بنا بلڈنگ. وہ بلڈنگ جو شیعوں کو قاتل کرے، وہ بلڈنگ جہاں اہل بیت کے ماننے والوں کی نسلوں کے بچوں کے گلے کاٹے جائیں. اس نے ایک بس ایرانی فوجیوں کی اتاری، ان کے گلے کاٹے. ایک شادی پہ بارات جا رہی تھی، اسے روکا، اس کے گلے کاٹے. ایک بم اس نے زاہدان کی مسجد میں، کئی لوگوں کو اس نے شہید کی. کہا کون سے؟ کہا یہ آپ کے چند ذاکر، چند مولوی جو ہمارے اصحاب کو کھلم کھلا، جو نجی محفلیں تھیں نا بعض جاہلوں کی، اس کی ریکارڈنگز ہمارے پاس تھیں جن میں وہ گالیاں دے رہے ہیں، امہات المومنین کو گالیاں دے رہے ہیں. یہ سب کچھ ہم اکٹھا کر کے مسلمان جوانوں کو بٹھاتے تھے. اب ظاہر ہے وہ قرآن کی تفسیر اپنے حساب سے کرتے ہیں نا، کہ یہ قرآن کی آیت رہی، یہ جنتی ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور یہ دیکھو ان جنتیوں کو گالیاں دے رہا ہے، اپنے حساب سے پوری تفسیر کر کے. اور قرآن کہتا ہے جو ان کا دشمن ہے وہ مشرک ہے، اور قرآن کہتا ہے مشرکوں کے ساتھ جہاد کرو، مشرکوں کا قتال کرو، لہٰذا ان کا قتل کیا ہے؟ واجب ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں چھریاں دے دیں اور انہوں نے جوان جوان شیعوں کے گلے کاٹنا شروع کر دیا. اب مجھے نہیں پتا، میں نے ایک مسجد میں، ایک مجلس میں، ایک گفتگو میں، ایک محفل میں ایک جملہ بول دیا اور میرے ایک جملے کی وجہ سے 2500 لوگ کوئٹہ میں قتل کر دیے گئے.
500 سے زیادہ ڈی آئی خان میں قتل کر دیے گئے. بارہ چنار کے لوگوں کو بسوں سے اتار کر لکڑی کی آری نہیں ہوتی جس سے لکڑی کاٹی جاتی ہے، ان کی ٹانگوں کو زندہ زندہ کاٹا گیا. ان کے ماؤں کے گھروں پہ میری ایک واہ واہ کے لیے، 4 چٹکلے سنانے کے لیے میں نے ہزاروں لوگوں کو شہید کروا دیا. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا کہ کس زمانے میں کس طرح بات کرنی چاہیے. کہ فتنوں میں اس اونٹنی کے بچے کی طرح رہو جو نہ کسی کو سواری دیتا ہے نہ کوئی اس سے دودھ لے سکتا ہے. ایسا نہ بنو کہ دشمن تجھ سے دودھ نکالے، اسے مٹیریل، فیک مٹیریل بنانے کی ضرورت نہ پڑے، وہ تیرا مٹیریل اٹھا کے تیرے خلاف چیزیں کرے. بھائی کس شیعہ کو نہیں پتا جناب زہرا کا قاتل کون ہے؟ سب کو پتا ہے. لیکن قرآن کے اصولوں کو بھی سمجھ. اگر کسی کا باپ شرابی بھی ہو نا، اس کے منہ پہ بولو گے نا تیرا باپ شرابی ہو، تیرا منہ توڑ دے گا. بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے. 70,000 ممبروں سے علی کو برا بلا بولا گیا، لیکن علی نے کسی ممبر سے اس کو گالی نہیں دی. یہ بتا کہ علی کا نام مٹ گیا. دنیا آج کس کی تعریفیں کرتی ہے؟ علی کی نا. آج کس کا کردار بلند ہے؟ علی کا نا. آج عابد زاہد کس کو بولا جاتا ہے؟ علی ابن ابی طالب کو نا. آج دنیا نجف علی کی زیارت کے لیے جاتی ہے، دشمن علی کو تو کوئی تھوکنے بھی نہیں جاتا نا. آج کمال علی ابن ابی طالب کا ہے نا. کیوں؟ کیونکہ علی کو پتا تھا کس زمانے میں نے کیا کرنا ہے. کمال خمینی یہ تھا کہ خمینی کے زمانے کے علماء مراجع کہتے تھے خمینی یہ وقت نہیں ہے انقلاب لانے کا. امام خمینی کہتے تھے تجھے نہیں پتا یہی وقت ہے انقلاب لانے کا. تو بندہ اگر زمانہ شناس ہو تو دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے. زمانہ شناس نہ، اسے یہ نہیں پتا کس زمانے میں کون سی گفتگو کرنی ہے. اب وہی 60 سال پہلے 40 سال پہلے کی گفتگو آج کرنے لگے گا تو اس سے تو شیعت کو فائدہ نہیں دے گا، شیعت کو کیا دے گا؟ نقصان دے گا. گاؤں کا ماحول اور ہے شہروں کا. آج گاؤں شہر تو رہا ہی نہیں نا. آج جہاں جاؤ ایک بندہ موبائل لگا لیتا ہے، جہاں جاؤ کیمرہ لگا لیتا ہے. پہلے تو یہ تھا گاؤں کا ماحول ہے چلو یہاں پڑھ دو، شہر کا ماحول ہے یہاں اور پڑھو. آج ہر جگہ ایک ہی ماحول ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آج تو چھوٹی سی بھی غلطی کرے گا، ایک جملہ بھی بولے گا، اس جملے کو تیرے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے. کون بچے گا جو عقل مند ہو؟ اب تھوڑی سی ہسٹری میں جاؤ تو جو پتہ چلے کہ لوگوں کو کس طرح علماء کے خلاف کیا گیا. وہ بے وقوف ٹولہ کہ امام فرماتے ہیں 3 طرح کے شیعہ ہیں. وہ تفصیل سے میں روایت کل پڑھوں گا. میرے 5ویں امام فرماتے ہیں اب مجھے دیکھنا ہے میں ان 3 شیعوں کے گروہ میں سے کس گروپ سے میرا تعلق ہے. کہیں میں ان بے وقوف شیعوں میں سے تو نہیں ہوں جو مکتب کو فائدہ نہیں دے رہا بلکہ مکتب اہل بیت کو کیا کر رہا ہے؟ نقصان دے رہا ہے. فرماتے پوری دنیا میں انقلاب اسلامی کے بعد ایک یورپ میں، ویسٹ میں، کینیڈا میں، یو ایس میں اگر آپ ریسرچ کریں گے، تحقیق کریں گے، 9/11 سے پہلے یعنی 2001 سے پہلے رپورٹس تھی کہ امریکہ میں، کینیڈا میں، فرانس میں ہر 7 منٹ میں ایوری 7 منٹس پہ ایک بندہ مسلمان ہو رہا تھا. ہر 7 منٹ ایک الارم بجا، ایک تھریٹ آیا وہاں کی ایجنسیز کے پاس کہ اگر اس تیزی سے مسلمان بڑھنے لگے تو آج کے مثلا 40 سال بعد 50 سال بعد امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہوگا وہ مسلمان ہوگا. کیا کریں؟ اسلام کو روکیں. کیونکہ سعودی عرب کا پیسہ تھا، تبلیغی جماعت کا زور تھا. کئی لوگ اور بھی تھے جیسے احمد دیدت ذاکر نائک کا جو ٹیچر ہے، اس نے بڑے لوگوں کو مسلمان بنایا. اچھا آدمی تھا. افریقہ میں گاؤں کے گاؤں کو مسلمان بنایا. بہترین مناظر تھا کرسچینٹی پہ، مسیحیوں کو مسلمان بناتا تھا. کہ کیا کریں؟ تو انہوں نے 9/11 کا واقعہ کروایا، طالبان بنایا، داعش بنائی. پھر مسلمان کا چہرہ اتنا گندا کیا کہ مسلم از اکول ٹو ٹیررسٹ. یہاں مسلمان کا نام آتا تھا یا دہشت گرد کا نام آتا تھا. مسلمان بم پھوڑتا ہے،
مسلمان خودکش حملے کرتا ہے. اب حملے ہمارے ملک میں ہو رہے تھے لیکن تصویر کس کی خراب ہو رہی تھی؟ اسلام کی. انگریزوں کو کیا پتا شیعہ سنی کا جھگڑا کیا ہوتا ہے. انہوں نے بم پھوڑے، 4 بچے دکھا دیے. کہا یہ جب اپنے اوپر رحم نہیں کرتے تو تیرے اوپر کیسے رحم کریں گے؟ جب مسلمان سے نہیں بچ سکتا، دن دہاڑے گولیاں مار رہے ہیں، ننھے بچوں کو مار رہے ہیں، لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، پھر ویڈیو بنا بنا کے میڈیا پہ دکھائی جاتی تھی یہ ہے مسلمان. خود طالبان کو بٹھایا 6-7 سال کا اسلام کا چہرہ گندا کریں، پھر خود ہی افغانستان پہ کیا کیا؟ حملہ کیا. یعنی خود بنایا، خود اٹیک کیا، پھر بولا یہ مسلمان بڑے ذلیل ہیں، مسلمان بڑے دہشت گرد ہیں، مسلمان کرپٹ ہیں، مسلمان راشی ہیں. پھر ہمارے حکمرانوں کو کرپٹ کیا گیا. تاکہ ان کا چہرہ کس کے سامنے پیش کیا جائے؟ اگر ایک حکمران گندا ہوتا ہے تو وہ خود گندا نہیں ہو رہا، وہ ایک مسلمان کے چہرے کو گندا کر رہا ہے، وہ اسلام کی تصویر کو گندا کر رہا ہے. کہ یہ دیکھو عرب ممالک کے مسلمان عیاش بادشاہ، دن رات شراب کے پیچھے، دن رات زنا اور بدکاری کے پیچھے، یہ ہے مسلمان. دوسرے یہ دیکھو دہشت گرد، قاتل، غارت گرد، داعش بنائی، IS بنائی. اب کسی انگریز سے پوچھو کہ مسلمان بنو گے؟ کہتے ہیں معافی بھائی معافی، دہشت گرد بننا ہے مجھے، قاتل بننا ہے مجھے. پہلا پلان ان کا کامیاب ہو گیا. دوسرا ایشو کیا تھا؟ ادھر سے وہابی بھی کام کر رہے تھے، ادھر سے حکومت اسلامی جب سے آئی تو شیعہ بھی کام کر رہے تھے. محنت وہابی کرتے تھے لوگوں کو، مسیحیوں کو مسلمان بنانے میں. اس کا پھل کون کاٹتا تھا؟ شیعہ کاٹتے تھے. کیوں؟ کیونکہ مسیحی میں تعصب نہیں ہے. اگر تعصب ہوتا وہ اپنا مذہب چھوڑ کے مسلمان نہ بنتا. اب جیسے مسلمان بن جاتا تھا، اس کو ایک تیجانی سماوی کی کتاب ملتی تھی. تیجانی کا تو نام سنا ہے نا؟ دنیا میں سب سے زیادہ اس بندے نے شیعہ بنا ہے. تونس کا سنی تھا، شیعہ بنا. اس نے کتاب لکھی، 10 سے 15 کتابیں. ہر مومن پڑھے اس کتابوں کو. دنیا کی کسی بھی لینگویج میں اس کا ترجمہ ملے گا، فرینچ میں، ڈچ میں، ہر لینگویج میں اس کی کتاب کا ترجمہ موجود ہے. اس میں لکھا کہ میں شیعہ کیسے بنا. اور ایک اس کی مشہور کتاب ہے کہ شیعہ ہی اصل میں سنی ہے. اصل سنی تو ہم ہیں، تم تھوڑی ہو. شیعہ اصل میں رسول کی سنت پہ عمل کرتا ہے. اور اس کی کتاب بس ایک بار کوئی بندہ کتاب پڑھ لے، جیسے یا مولوی مشتاق کی کتابیں تھیں، بین لگ گیا. لیکن وہ بندہ اگر کوئی سنی پڑھ لے وہ فوراً شیعہ بن جاتا تھا. اس نے انگلش میں، فرینچ میں، ڈچ میں، اسپینش میں، ہر لینگویج میں کتاب کا ترجمہ کروایا. اب یہ محنت کر کے ان کو مسلمان بناتے تھے، اور یہ ایک کتاب دے کے اس کو در علی پہ لا کے کھڑا کر دیتا تھا. اب وہ کرتے کیا تھے؟ وہی پروپیگنڈا جو پاکستان میں، شیعوں کی مجلس میں نہ جانا، شیعوں کے جلوس میں نہ جانا، ان کے علم کے نیچے سے نہ گزرنا، نکاح باطل ہو جائے گا. اب کوئی بندہ پاگل ہے نکاح باطل کروائے، کہ مولوی نے بول دیا بیوی حرام ہو جائے گی. وہ کسی ہمارے مولانا نے کہا نا، نکاح اسی کا باطل ہوتا ہے جس کا نکاح گدھے نے پڑھایا ہو. اب بھائی گھوڑے کے دیکھنے سے نکاح کس کا باطل ہوتا ہے؟ بندے میں عقل ہو نا. یعنی مولوی سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ میں گھوڑے کو دیکھوں گا میرا نکاح کیسے باطل ہوگا. پھر تو میں روز تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم تو گھوڑے سے بھی گئے گزرے ہو. پھر تو سب شیعوں کا نکاح باطل ہونا چاہیے ان کی کری شکلیں دیکھنے سے. لیکن جب عقل بندے کی زائل ہو جائے نا، جب معاشرہ جاہل بن جائے، وہ ہر پروپیگنڈے پہ سمعا وطاعتا، ہر پروپیگنڈے پہ کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہوا چلا جاتا ہے. اب وہاں پر بھی انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا. ایک مسیحی جو شیعہ بنا، انگریز، کہتا میں جیسے مسلمان بنا تو میرے مفتی نے مجھے کہا دیکھو اب مسلمان بنے ہو، لیکن ہمارے اندر بہت سارے فرقے ہیں، سارے فرقے اچھے ہیں لیکن ان میں خامیاں بہت ہیں. کوئی شرک کرتا ہے، کوئی بدعت کرتا ہے، کوئی یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. ہم نے جو تجھے مسلمان بنایا ہے نا، یہ حق کا فرقہ ہے. لیکن یاد رکھنا ان سب فرقوں میں ایک فرقہ بڑا خطرناک ہے. وہ خود کو کہتا مسلمان ہے پر مسلمان ہے نہیں. اسے جہاں بھی دیکھو نا اس کے قریب نہیں جانا، 4 فٹ دور ہی رہنا ان سے. کہ مجھے اتنا ڈرایا، اتنا ڈرایا. کہ وہ دوسری بات، یہ تھوڑے جادوگر بھی ہوتے ہیں. پتہ نہیں یہ لوگوں پہ کیا پڑھتے ہیں، کیا پلاتے ہیں، بندہ ان کا ہو جاتا ہے.
یہ لٹرلی آپ کو باتیں بتا رہا ہوں. جب وزیرستان میں فوج نے آپریشن کیا، میں پچھلے سال ڈی آئی خان گیا ہوا تھا، وہاں کے مومنین بتا رہے تھے قبلہ یہ وزیرستان کے سارے لوگ ڈی آئی خان میں آ گئے. ڈی آئی خان کٹر وہابیت بہت ہے وہاں، بہت شیعوں کو وہاں قتل کیا، کئی لوگ وہاں سے مائیگریٹ ہو گئے، لیکن الحمدللہ اب بھی لوگ وہاں موجود ہیں. تو کہا یہ سارے وزیرستان کے لوگ کہاں آئے؟ ڈی آئی خان میں. وزیرستان کے لوگ مطلب سمجھو ان کے اوپر طالبان اتنے سال حاکم رہا، کتنی تبلیغ کی ہوگی شیعوں کے خلاف، ٹی وی 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 کچھ بھی نہیں، بس بند ماحول میں لوگ رہتے تھے، مطلب زمانہ شناس نہیں تھے. اگر تو زمانہ شناس بنے تو خدا تجھے امام زمانہ سے ملاتا ہے. کہ جیسے عاشورہ کا جلوس نکلا، یہ گلی میں کھڑے ہو کے پوچھنے لگے یہ کون لوگ ہیں؟ تو سب نے کہا یہ شیعہ ہے. اب پہلی مرتبہ انہوں نے سنا شیعہ کا، انہوں نے زندگی میں کبھی شیعہ دیکھا؟ اگر مل جائے تو یہ سیدھا مار دیتے تھے. دیکھا تو انہوں نے شیعوں کو تھا نہیں. کہ شیعہ ہیں کہاں؟ کہ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا تھا، اور یہ بندہ کہہ رہا ہے مجھے بول رہا تھا یار یہ تو ہم جیسے دکھتے ہیں. کہ کیا مطلب ہم جیسے دکھتے ہیں؟ ظاہر ہے انسان انسان جیسا دکھتے ہیں. ہمارے مفتی نے بولا تھا ان کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں. انہوں نے رسول کے صحاب کی توہین کی، اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا ہے. ان کے کان کیا ہو گئے ہیں؟ بڑے ہو گئے ہیں. اور رات کو جب سوتے ہیں نا تو ایک کان اپنے چہرے پہ رکھ کے سوتے ہیں. یہ پاکستان کی باتیں بتا رہا ہوں. اس قدر ذہنوں کو بھرا گیا، یعنی مطلب زمانہ اتنا آگے نکل چکا. ان کا مفتی آج تک بول رہا ہے کہ شیعوں پر اللہ کا عذاب ہے، ان کے اندر کوئی حافظ نہیں ہوتا. آج تک بول رہا ہے شیعوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، یہ اللہ نے ان پہ پھٹکار ڈالی ہے، یہ کبھی قرآن یاد نہیں کر سکتے. لیکن ایسا تماچا مارا ایران نے ان کے چہرے پر، 4 سال کا حافظ بنا کے دیا، آج تک اس کے جواب میں یہ کوئی حافظ 4 سال کا بنا نہیں سکے. قرآن کے انٹرنیشنل مقابلے ایران میں ہوتے ہیں. اتنا بندہ اندھا ہو جائے. مصر، ٹیونس، جتنے عرب ممالک ہیں، الجزائر، سارے کہاں آتے ہیں اس وقت؟ پہلے مصر میں ہوتے تھے، اب ایران میں ہوتے ہیں. اور ہر سال حفظ قرآن میں جیتا کون ہے؟ شیعہ جیتتا ہے. ہمیشہ ہر سال حفظ قرآن کا جو انٹرنیشنل مقابلہ ہوتا ہے اس میں شیعہ جیتتا ہے. لیکن جن کے دلوں پہ خدا مہر لگا دے نا، ان لوگوں کو کبھی ہدایت ملنے والی نہیں ہے. اب انہوں نے دیکھا بھائی یہ جو مسلمان بنے، مسلمان بننے کے بعد ایک فرقہ ہے جو ابھی تک انگریزوں کو اٹریکٹ کر رہا ہے اپنی طرف، جس کا نام شیعہ ہے. جنہوں نے حکومت بنائی، جن میں تھوڑا تعادل ہے، جن میں وہ سختی نہیں جو دوسرے مکاتب میں ہے. انگریز بولتے ہیں شیعہ تھوڑے ماڈرن ہیں، زمانے کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں. اب کہا کہ ہم نے دوسروں کی شکل تو خراب کر لی، کیونکہ جو بم سے مر رہے تھے وہ بھی شیعہ، جن کے گلے کٹ رہے تھے وہ بھی شیعہ. لیکن آج تک ان کو نہیں ملا مثلاً اسلامی شیعہ حکومت نے ایسے کام کیے ہوں، لوگ اٹریک ہو رہے تھے. اب کہا کہ شیعوں کا بھی چہرہ کیا کرو؟ بگاڑو. کا زمانے کو پہچانو، کس زمانے میں میں نے کون سا کام کرنا ہے جس سے دشمن میرے خلاف کوئی کام استعمال نہ کر سکے. تو آپ آج گوگل پہ جائیے اور لکھیے مسلم شیعہ. امام خمینی کے پاس رپورٹ آئی کہ قبلہ بڑی تیزی سے ویسٹ میں لوگ شیعہ بن رہے ہیں، اور صرف انگریز نہیں، بڑی تیزی سے اہل سنت شیعہ بن رہے ہیں، بڑی تیزی سے تبلیغ کے نتیجے میں. لیکن ابھی انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہمارے چہرے کو کیا کیا جائے؟ خراب کیا جائے. کا کیا کر رہے ہیں؟ چہرے کیسے خراب کر رہے ہیں؟ کا گوگل پہ لکھو شیعہ مسلم، شیعت کی تصویر کیا آتی ہے؟ صرف خون ہی خون نظر آتا ہے. کہ بھائی شیعہ بنو گے تو تجھے اپنا خون نکالنا پڑے گا. اب اسے کیا پتا کہ کربلا کا واقعہ کیا ہے، اسے کیا پتا غم کی داستان کیا ہے، اسے کیا پتا ماتم کیا ہے، اسے کیا پتا عزائے حسین کیا ہے، اسے کیا پتا فداکاری کا جذبہ کیا، اسے کیا پتا یہ مومن جو کر رہا ہے کس لیے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، اسے کوئی کچھ بھی نہیں پتا.
اسے فوراً ایک تصویر دکھائی، ایک مومن کے ہاتھ میں بچہ، یہ لبنان کا واقعہ بتا رہا ہوں، ایک مومن کے ہاتھ میں بچہ ہے اور وہ اپنے 6 مہینے کے بچے کے سر پہ تلوار مار رہا ہے۔ اب وہ تو عقیدت میں کر رہا ہے نا، لیکن دیکھنے والے کو کیا پتا یہ کیوں کر رہا ہے۔ کہا دشمن کو کوئی ایسا موقع نہ دو جس سے وہ تیرے خلاف ہتھیار بنا کے تجھے ذلیل کر سکے۔ اب مومن آیا علم کے سامنے، سجدہ کیا، ذوالجناح کو دیکھا، سجدہ کیا، مولا علی کے حرم گئے، وہاں سارے سجدے میں چلے گئے۔ بھائی سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا مولانا ہم تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، علی کی زیارت ہوئی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، علم کی زیارت ہوئی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، مولا کی سواری نظر آ گئی ہم نے سجدہ کیا، سجدے شکر کیا۔ میں نے کہا بندے خدا تیری نیت کا تجھے پتا ہے، دشمن کو کیا پتا؟ یا تو اپنی نیت سر پہ لگا لے کہ میں سجدہ کسے کر رہا ہوں۔ وہ تو ایک فوٹو نکالے گا، سامنے ذوالجناح نیچے تو، سامنے علی کی زری نیچے تو، سامنے علم نیچے تو، بولے گا یہ دیکھ مشرک، ہم پہلے سے بولتے تھے شیعہ لکڑیوں کو، زریوں کو اور گھوڑوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب بیٹھ کے ممبر پہ وضاحتیں دو، وضاحتیں دو۔ ایسا کام کرتے کیوں ہو جس سے وضاحت دینی پڑے؟ عقل مند بن، زمانہ شناس بن، دیکھ تو صحیح دشمن تیرے خلاف کون سا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ امام خمینی کے پاس ساری صورت پہ لائی۔ خمینی وہ مجتہد تھے جو زمانہ شناس تھے، اگر زمانہ شناس نہ ہوتا اتنی بڑی حکومت کو نہ گراتے، جس کے نتیجے میں ملینز آف شیعہ آج تک بنے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں، افریقہ جائیے، تنزانیہ جائیے، ساؤتھ افریقہ جائیے، مدارس، مکاتب، اتنے لوگ شیعہ بن رہے ہیں۔ آپ کی سوچ ہے، صرف الجزائر میں 1 کروڑ لوگ شیعہ بن چکے ہیں انقلاب اسلامی کے نتیجے میں۔ ضروری نہیں کہ ہر مجتہد زمانہ شناس ہو، کئی مجتہد تھے زمانہ شناس نہیں تھے، خود امام خمینی کے زمانے میں تھے، وہ لڑتے تھے امام خمینی سے، آپ غلط کریں وہ غلط کریں، وہ کہتے بھائی زمانہ ایسا آ چکا ہے، ہر زمانے میں حکم ویسا نہیں ہوتا جیسا حکم پچھلے زمانے میں تھا، تجھے اپنے زمانے کو دیکھ کر عمل کرنا ہوتا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ عزاداری بڑھے؟ مقصد کیا ہے کہ مکتب کا نام روشن ہو؟ یا میرا مقصد یہ ہے کہ مجھے بدنام کیا جائے؟ اب تیری لاکھ نیتوں میں علی کو سجدہ نہیں کر رہا، خدا کو سجدہ کر رہا ہوں، لیکن کسی ایسی جگہ پہ نہ کر جس سے نقصان کس کو ہو؟ شیعت کو۔ پھر یہ پکچر دکھا کے بولیں گے شیعہ مشرک ہے، پھر قرآن کی آیت پڑھیں گے شیعہ واجب القتل ہے، پھر ایک بم لگائیں گے 100 شیعہ ایسے ہی مفت میں فری میں چلے گئے۔ پھر ان قتل کا ذمہ دار کون ہے؟ آج دشمن کی سب سے بڑی ذمہ داری کہ شیعت کی امیج کو، پکچر کو خراب کیا جائے۔ پھر خمینی نے فتویٰ دیا کہ عزاداری میں کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جس سے مکتب کی تصویر خراب ہو جائے، جس سے مکتب کی فکر خراب ہو جائے، ورنہ جتنی محبت تجھے امام حسین سے ہے اتنی محبت علماء کو امام حسین سے۔ 8 سال 2.5 لاکھ لوگوں نے شہادتیں دی، 2.5 لاکھ لوگ، مذاق نہیں ہے۔ ایک ماں نے 5 بچے قربان کیے، لوگ ٹینکوں کے سامنے سو گئے حکومت اسلامی بنانے کے لیے۔ ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں، 2.5 لاکھ ماؤں نے اپنے بچوں کو قربان کیا۔ عقیدہ تھا نا حسینیت پہ، تبھی تو قربان کیا نا۔ لیکن ہدف یہ ہے کہ میں زمانہ شناس بنوں، اپنے زمانے کو پہچانوں۔ دوسری چیز، انقلاب کے بعد یا اسلام کے بعد لوگوں کے دلوں میں علماء کی ایک محبت تھی، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ ایک انہوں نے ایسا ٹولہ بنایا جو علماء کو گالیاں دے، مطلب اس عزت و احترام کو کیا کیا جائے؟ کم کیا جائے۔ لیکن یہ ٹولہ بنا کیسے؟ ایسے یہ بولا کہ مثلاً بھائی مراجع اور علماء عزاداری کے دشمن ہیں، زنجیر زنی کے دشمن ہیں، شاعر حسینی کے دشمن ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ پس منظر کیا ہے۔ وہ تو چاہتے ہیں عزاداری کی شکل بنے، بگڑے نہ۔ وہ تو چاہتے ہیں مجلس کی شکل بنے، کیونکہ ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ یہ ٹنڈولا یار والے شیعہ بنے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ شیعت کی وہ تصویر عالم اسلام میں پیش کی جائے کہ جو بھی بندہ دیکھے وہ شیعوں کی طرف دوڑتا ہوا ہے۔ بھائی شیعہ نیاز کیوں دیتے ہیں؟ فلسفہ نیاز کا سمجھا ہے، اور مفتی مولوی کہتا ہے شیعوں کا نیاز نہ کھا، اسے بھی پتا ہے نیاز کھائے گا، ایک بار نمک کھائے گا تو نمک حلال ہی ضرور کرے گا۔
دعوت ذل عشیرہ جو رسول نے دی یہی نشانی تھی نا. آج ہمارے سندھ میں کسی آفیسر سے کام نکلوانا ہو تو آپ کیا کرتے ہو؟ دعوت دیتے ہو اسے, آم کی پیتی بھیج دیتے ہو, ہرن کا گوشت بھیج دیتے ہو, فوراً فائل پہ سائن ہو جاتا ہے. فطرت انسان ہے نا, ایک بندہ جب کھا لے تو احسان جب کسی پہ آپ کرتے ہو, مولا فرماتے ہیں الانسان عبید الاحسان, انسان احسان کا غلام ہوتا ہے. تبھی منع کرتے ہیں سبیل نہ پینا, ان کا نیاز نہ, پتہ ایک بار اس نے نیاز کھا لیا, مزہ لگ گیا اس کو, پھر روز روز حسین کی مجلس میں آئے گا, پھر مجلس کے ذریعے کچھ باتیں سن کے جائے گا, پھر حسین کی محبت آئے گی, فوراً مکتب امام حسین میں آ جائے گا. لیکن ایک بندے کو دور سے بولا اس کا نیاز نہ کھانا, تبھی ہم نیاز کھلاتے ہیں, بھر بھر کے سبیلے روڈوں پہ لگاتے ہیں کہ اغیار پئیں تاکہ ان کے دل میں حسین کی محبت بڑھے. ایک طریقہ ہے نا عزاداری بڑھانے کا, ایک امیج ہے نا. اب یہ آپ کی امیج دشمن نہیں دکھائے گا کہ شیعہ دے کے لگاتے ہیں, شیعہ فری میں کھانا کھلاتے ہیں, شیعہ سبیلے لگاتے ہیں, یہ نہیں دکھائیں گے. شیعہ اس طرح ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ کے مجلس سنتے ہیں. کبھی آپ کی مسجدوں کی پکچرز نہیں لگائیں گے, کبھی آپ کے نماز جمعہ کی پکچرز نہیں لگائیں گے. آپ گوگل میں جاؤ گے, صرف شیعہ لکھو اور دیکھو تمہاری امیج کیا آتی ہے. عزاداری کا ایک چھوٹا سا پہلو جس میں خونی ماتم ہوتا ہے وہی دکھایا جاتا ہے. تو مراجع نے کہا زمانے کا تقاضا ہے, ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے شیعت کی امیج کیا ہو, خراب ہو. دشمنی کسی سے نہیں ہے. پھر کچھ نادان پیدا کیے, کابل سے گالیاں دلواؤ مراجع کو, مجتہدین کو. پہلی بات تو سمجھ لیجئے, جو گالی دے وہ علی کا ماننے والا نہیں ہے, وہ امیر شام والا ہے. علی کا مکتب کا ایک اصول ہے, کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی پوچھو ادب کے دائرے میں, کوئی فتویٰ سمجھ میں نہیں آ رہا پوچھو ادب کے دائرے میں. کسی بات سے اختلاف ہے بھائی بات کرو نا. جب مولا علی خوارج کے ساتھ بات کر رہے ہیں, تو علی والے سے بات کیوں نہیں کر رہا؟ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مولا فرماتے کوئی بھی بات نہیں سمجھ آ رہی نا, بیٹھو مولانا یہ فتویٰ میری سمجھ میں نہیں آ رہا, مجھے حدیث دیجئے, مجھے روایت دیجئے, مجھے معصوم کا کوئی کلام سنائیے تاکہ بات میری سمجھ میں آ جائے. مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ حل ہو جائے گا. لیکن کہتے ہیں نہیں, شیطان اتنا بغض و عناد بھر دیتا ہے تاکہ مومن سے مل نہ سکے. اسی لیے مولا کا فرمان ہے اگر مومن علی والے سے ناراض ہو جائے اور 3 دن گزر جائیں ایک دوسرے سے بات نہ کرے, ان دونوں پر علی کی, اللہ کی, نبی کی لعنت ہوتی ہے. کیوں گھروں میں بھی جھگڑے ہوں تو فوراً صلح کرو. انسان ہو, حیوان نہیں ہو. کتے آپس میں لڑتے ہیں, انسان ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرتا ہے. رسول یہودیوں کو بات کے لیے بلا رہا ہے, مسیحیوں کو بات کے لیے بلا رہا ہے. آخر تک نبی لڑے نہیں کا مباہلہ کرتے ہیں. میں ہاتھوں کو اٹھاتا ہوں, اے خدا اگر میں سچا ہوں تو ان پہ عذاب نازل کر, اگر یہ سچے ہیں تو محمد پہ عذاب نازل کر. جب مباہلے میں لے گئے تو جو جھوٹے تھے وہ بھاگ گئے, جو سچے تھے وہ کھڑے رہے. آج عقل و شعور کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. شیعت کو محدود نہ کرو, اس مکتب کو بڑھنے دو. دشمن نے اتنی سازشیں کی اس مکتب کے خلاف, کتنی جانیں بچوں کی لی گئی, ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں تاکہ یہ مکتب بچے. عقل مندوں کی ضرورت ہے امام زمانہ کو. زمانے کا امام, زمانے کو پہچان, زمانے میں رہنا سیکھ, تب اس امام کی امامت میں رہنے کے لائق بنو گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کئی ایسی چیزیں ہیں. اب کئی آپ مولوی دیکھیں گے مٹی کے برتن میں کھانا کھانا, بڑے بال کرنا, بس رسول یہ کرتے تھے, رسول وہ کرتے تھے. زمانہ شناس نہیں ہے تو یہ زمانے کے حساب سے چلنا پڑتا ہے. ہاں حلال و حرام کا خیال کر, پر رہن سہن. ایک مرتبہ میں فقیروں میں رہتا ہوں, میری سواری وہ ہونی چاہیے. ایک مرتبہ امیروں میں رہتا ہوں, سواری ویسی ہونی چاہیے. مثلا ہم جب یورپ جاتے ہیں, انگلینڈ جاتے ہیں, وہاں لوگ جب ریسیو کرنے آتے ہیں, مثلا کئی علماء کو بڑی گاڑیاں لے کر آتے ہیں بعض علاقوں, تو ان کو بولتے ہیں اتنی بڑی گاڑی کیوں؟ کہ مولانا یہاں اگر چھوٹی گاڑی ہو تو لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نے عالم کو عزت نہیں دی. وہاں کا اپنا ماحول ہے. اب ایک بندہ تھر جا رہا ہے, کسی غریب علاقے جا رہا ہے, وہاں کوئی ویگو پہ جا رہا ہے, تو
تو وہاں پھر انسان کو وہ حساب و کتاب رکھنا ہوتا ہے. تو زمانہ شناس بن مجھے کس جگہ پہ کس طرح جانا ہے، کس جگہ پہ کون سی بات کرنی ہے، کس طرح میں نے مکتب اہل بیت کو بڑھانا ہے. آپ سب اہل سنت کے ساتھ کام کرتے ہیں، آفس میں ہوگے، کاروبار کرو گے، 4 سنی 1-2 وہابی، مختلف لوگ، کبھی ہندوؤں کے ساتھ بھی کام کرتے ہو. پوچھا کرو بھائی آپ شیعوں کے بارے میں کیا سوچتے ہو، پوچھو تو صحیح نا لوگوں سے. آپ کے لیے لوگوں کے ذہن میں تصویر کیا ہے، وہ یہی بولیں گے جو میں بول رہا ہوں کہ بھائی نہیں ہمیں شیعہ نہیں بننا، آپ اپنے 6 مہینے کے بچوں کے ساتھ یہ کرتے ہو، ہمارے ساتھ کیا کرو گے. ان کی تصویریں آپ دیکھو شیعت کے لیے کیا ہے. تو اس تصویر کو میں نے بدلنا ہے، میں نے زمانے کے حساب سے مذہب کی تبلیغ کرنی ہے، مذہب کی ترویج کرنی ہے. اور ایسے کچھ خریدے ہوئے بے وقوفوں کو اس مکتب میں پیدا کیا تاکہ جوانوں کو بے ادب بنایا جائے. ایسی مجلسیں یہ مختلف سندھ کے علاقوں میں ہوتی ہیں جہاں پہ مجمع میں کھڑے ہو کر علماء کے نام لے کر ان پہ لعنتیں بھیجی جاتی ہیں. مراجع پہ لعن و طعن. یا یہ گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، یا یہ دشمن کے خریدے ہوئے ایجنٹ ہیں کہ لوگوں کے دلوں سے علماء کی محبت کو نکال رہے ہیں، یعنی ان کو مخالف دین کر رہے ہیں. تو رسول کا کام تھا صرف لوگوں کو دیندار نہ بنائیں، ایسا دیندار بنائیں جیسا خدا چاہتا تھا. لیکن اگر دین میں ٹیڑھا پن آ گیا تو نہ یہ عزاداری کام کی، نہ یہ مجلس کام کی، نہ یہ عبادت کام کی ہے. دین وہ کام کا ہے جو صراط مستقیم پر ہو اور جس سے حسین بھی راضی ہو، خدا بھی راضی ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو یہ تربیت کا بہت بڑا عنصر ہے. کل وقت ملا چند حدیثیں آپ کی خدمت میں رکھیں گے معصومین سے کہ زمانہ شناس بنا. فرمایا اعقل الناس، عقل مند ترین انسان وہ ہے جو بسبا بصیرت ہو، جو کر رہا ہے. سیاست کا زمانہ ہے، آپ کو سیاست بھی آنی چاہیے نا. آج تو بڑا مشکل ہے، آج خطیب بننا بھی بڑا مشکل ہے نا. صرف یہ نہیں آپ 4 حدیثیں پڑھیں اور مجمع میں گفتگو کریں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، سیاست میں کیا ہو رہا ہے، شیعوں کے خلاف سازشیں کیا ہو رہی ہیں، زائنس لابی کیا کر رہی ہے، پاکستان میں وہابی کیا کر رہے ہیں، مختلف NGOs کیا کر رہی ہیں. معاشروں کو جکڑا ہوا ہے فتنوں میں. رسول خدا کی بڑی عجیب حدیث فرمایا، اے میرے پیارے صحابیو، اگر تم دین کے 10% پر بھی عمل نہ کرو تجھے نجات نہیں ملے گی. سنیے گا بڑی پیاری حدیث. اے میرے اصحاب، اگر تم دین کے 10% پہ بھی عمل نہ کرو تو تجھے نجات نہیں ملے گی. اور فرمایا آخری زمانے میں اگر کوئی دین کے 10% پہ عمل کرے اسے نجات مل جائے گی. کیوں؟ کیونکہ تم نے مجھے دیکھا ہوا ہے. آخری زمانے کے لوگوں نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں، مرتضیٰ کو دیکھا نہیں، حسین مولا کو دیکھا نہیں. اگر وہاں پہ بندہ 10% بھی دیندار بن جائے تو اس کی نجات کے لیے امید باقی ہے. لیکن تو اب مجھے دیکھ رہے ہو، اگر 10% چھوڑ بھی دو تو تیری نجات، مطلب 90% عمل کرو 10 نہ کرو پھر بھی نجات نہیں ہو سکتی. لیکن آخری زمانے کا بندہ 90% نہ کرے 10% کرے پھر بھی نجات کی امید ہے، کیونکہ اس نے دیکھا نہیں ہے. اور آخری زمانہ بڑا مشکل ہے، فتنوں کا زمانہ، گمراہی کا زمانہ. مولا علی کے کیا غم کی عالم تھا کہ مولا نے ہاتھ کو جوڑا کہ اس طرح شیعہ آپس میں لڑیں گے. مولا نے بتایا گالیاں دیں گے ایک دوسرے کو، لعاب دہن پھینکیں گے ایک دوسرے کے چہرے پر آخری زمانے میں. کہ مولا اتنا زمانہ برا ہو جائے گا؟ کہاں برا ہو جائے گا. کہ مولا کیوں؟ کہ کیونکہ وہ لوگ خود کو تیار کریں گے میرے آخری بیٹے حضرت مہدی کے لیے. کیونکہ یہ زمانہ خالص کو ناخالص سے جدا کرنے کا زمانہ ہے. آج وہ بچے گا جس کی عقل تیز ہوگی. بڑی تیزی سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، قتال کریں گے، لڑیں گے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے. اور میں بس بچے گا وہ جس نے علم کا دامن پکڑا اور نگاہ با بصیرت سنبھالی، اور اگر خالص ہو گیا تو یقیناً یہ امام کا سپاہی بن جائے. کئی جوان پوچھتے مولانا کہ ہم اب بھی مثلاً ہم اچھے بنے، نیک بنے تو کیا امام زمانہ کے سپاہی بن جائیں گے؟ مثلاً مولا کا ظہور نہیں ہوا، ہم مر جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ واقعہ سنو، آغائے غالباً دست غیب کا واقعہ. کہتے ہیں ایک بندے 2 شیعہ بس میں بیٹھے تھے، سفر کر رہے.
تو ایک شیعہ جو اس کے ساتھ بیٹھا تھا وہ تھوڑا جھکا تو اس کے سر سے امامہ گرا، امامہ گرا تو اس کے سر پر گہرا زخم تھا، جیسے کسی تلوار سے اس کے سر پہ کسی نے مارا ہو۔ تو دوسرے نے پوچھا یہ آپ کے سر پہ زخم کیسے؟ تو اس نے مسکرا کر کہا کہ یہ زخم مجھے جنگ صفین میں لگا تھا۔ اس بندے نے کہا مذاق کیوں کر رہے ہو بھائی، 1000 سال سے زیادہ وقت گزر گیا اور آپ کے سر پہ جنگ صفین کا زخم ہے، مذاق نہیں کرو۔ کہ مذاق نہیں کر رہا، کہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہ جس طرح تو میرے ساتھ سفر کر رہا ہے، ایک سفر میں کسی ناصبی کے ساتھ کر رہا تھا، 2 لوگ جا رہے تھے، اکیلے تھے ہم سفر میں، تو بات چھڑی، تاریخ کی بات چھڑی، بات آئی جنگ صفین پہ۔ میں نے کہا علی حق پہ تھے، اس نے کہا امیر معاویہ حق پہ تھے۔ میں نے کہا اگر میں اس زمانے میں ہوتا میں علی کا ساتھ دیتا۔ اس نے کہا میں اگر اس زمانے میں ہوتا تو امیر شام کا ساتھ دیتے۔ کہتا وہ اتنا مولا کے خلاف بولتا گیا یہاں تک کہ اس نے مولا علی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، تو کہنے لگا اگر میں اس زمانے میں ہوتا الیاذ باللہ تو میں علی کو قتل کر دیتا۔ میں نے بھی کہا اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو امیر شام کو قتل کر دیتا۔ کہتے بات اتنی آگے بڑھی کہ ہم لڑ پڑے آپس میں، اور لڑے اس نے، اس کے ہاتھ میں خنجر تھا یا تلوار تھی، اس نے وہ نکالی اور اس نے میرے سر پہ ماری، جیسے سر پہ ضربت لگی میں زمین پہ گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ کہتا اب جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرا سر علی کی گود میں پڑا ہوا ہے۔ مولا نے شفقت کا ہاتھ میرے سر پہ پھیرا، زخم وہیں کا وہیں بھر گیا اور ختم ہو گیا، اور سامنے وہ مرا ہوا تھا۔ امام نے کہا میں نے اسے مار دیا۔ مولا آپ، امام نے کہا تو نے علی کے ساتھی ہونے کا حق ادا کر دیا، کہ اب جب کوئی بھی پوچھے نا تیرے سر پہ زخم کہاں لگا تھا تو تجھے حق ہے بولنا یہ زخم جنگ صفین میں لگا تھا، علی کے دفاع میں۔ آج خدا کی قسم تو ایسا بن جائے، اچانک قیامت کے دن اٹھو گے، مولا حسین کہیں گے تو بھی شہدائے کربلا میں تھا۔ آج اگر ویسا بن جائے، پروانی موت کب آتی ہے؟ دعائے عہد ترجمے کے ساتھ پڑھو، کفنی شاعرن، کہ خدا جب مر جاؤں مجھے کفن سمیت قبر سے اٹھانا اور اپنے لشکر میں شرکت دلانا۔ موت جب بھی آئے بندہ یہ منتظر نہ مولا آئیں گے تو سپاہی، ابھی سے تو سپاہی بن۔ موت جب بھی آئے اللہ نے اختیار دیا ہے اپنے ولی کو کہ وہ تمہیں زندہ بھی کر سکتا ہے، واپس بھی بلا سکتا ہے۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں، دعا کریں کہ پروردگار ہمیں عقل سالم عطا کرے، دشمن کے فتنوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، دین اسلام کو عمل کرنے کی اور اسے آگے بڑھنے کی توفیق نصیب کرے، اسلام شناس بنائے، دین فہم بنائے، تاکہ ہم اس طرح عمل کریں کہ شیطان کے وسوسوں سے بھی بچیں اور دشمن کے خناس ذہن سے بھی بچ پائیں۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور سلام کریں اپنے آقا کی مظلومیت پہ کہ خدایا ہمیں ایسا بنا جیسا شہید کربلا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین۔ آواز تھوڑی بڑھا دیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب
جب سکینہ نے اپنے ہونٹوں کو بابا کی کٹی ہوئی گردن پہ رکھا تھا، روکے کا بابا میرے غریب بابا، بابا ظالم نے تیری سکینہ کو تماچے مارے، بابا ظالم نے میرے در چھینے، روکے کا بابا تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں کھولو، ذرا میرے زخمی رخسار دیکھو، بابا شمر کا ہاتھ بڑا تھا، سکینہ کا رخسار چھوٹا تھا۔ ابھی فرمایا شیو جب جب پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو، جن کے گھروں میں ننھی ننھی بچیاں مولا فرماتے ہیں کبھی اپنی بچیوں کو تماچے نہ مارا کرو۔ ایک مومن نے کہا مولانا میں پہلے بھی بی بی سکینہ پہ روتا تھا پر اب زیادہ روتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ مولانا پہلے اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی تھی، جب سے خدا نے بیٹی دی مجھے نہیں پتا حسین نے کیسے برداشت کیا، ظالم سکینہ کو تماچے مارتا رہا۔ امام حسین کے جملے ایشیو جب جب پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو، ایک گھونٹ کے لیے میری بچی کو تماچے مارے۔ روایت کے جملے آئے تھکی ہوئی بچی پیاسے بچی بی بی زینب کی گودی میں، جب قافلہ بازار میں پہنچا سکینہ نے کہا پھوپھی اماں مجھے بڑی پیاس لگی، بی بی زینب نے پیار سے کہا سکینہ صبر کرو یہاں پانی دینے والا کوئی نہیں، پتھر مارنے والے بہت، صابر امام کی صابر بیٹی ہے۔ سکینہ نے پھر اپنا سر جھکا لیا، دی پھوپھی اماں صبر کرو گی۔ چھت پہ ایک مومنہ بیٹھی تھی، اس نے یہ منظر دیکھا، دوڑی دوڑی گئی گلاس میں پانی بھرا، آ کر بی بی زینب کو پانی دیا، کہتی ہے قیدی بی بی گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تیری بچی کو پانی پلاؤں گی۔ بی بی نے پانی سکینہ کو دیا، کہتی ہے قیدی بی بی میرے مولا کہا کرتے تھے اللہ کبھی قیدیوں کی دعا رد نہیں کرتا، جب تیری بچی پانی پی لے میرے لیے کچھ دعائیں کرا دے۔ بی بی زینب نے سکینہ کو بولا سکینہ ہم سید ہیں کسی کا احسان نہیں اٹھاتے، پہلے اس کے لیے دعا کرو، سکینہ بعد میں پانی پینا۔ راوی کہتا ہے ننھی سی بچی نے اپنا ننھا سا چہرہ بلند کیا، اپنے ننھے سے ہاتھوں کو اٹھایا، اب بتا تیرے لیے کون سی دعا کروں؟ کہ جیسے مومنہ کی نگاہ سکینہ کے زخمی کانوں پہ پڑ گئے، وہ زخمی رخساروں پہ پڑ گئے، یہ اپنی ساری دعائیں بھول گئے۔ کہتی ہے قیدی بیوی دعا کرو اللہ میری بچی کو او تیری طرح یتیم نہ بنائے،
میری طرح زید نے نہ بنائے۔ سکینہ نے ہاتھوں کو اٹھایا، میرے اللہ تجھے سکینہ کی قید کا واسطہ، او کسی بچی کو میری طرح یتیم نہ بنانا، کسی بچی کو میری طرح قیدی نہ بنانا۔ مومنہ بتا دوسری دعا کیا ہے؟ کہتی ہے قیدی بی بی مدتیں گزر گئیں میں مدینہ نہیں گئی، اللہ کسی کو غربت میں وطن کا نام نہ سنائے۔ کہا قیدی بی بی دعا کرو مدینہ جاؤ۔ بی بی زینب نے کہا مدینہ، زینب کو صغرا یاد آ گئے، نانا کا روزہ یاد آیا، کب مدینہ جا کر کیا کرو گی؟ کہتی ہے قیدی بی بی یہ پوچھنے کی بات ہے، مدینہ میں میرے رسول کا روزہ ہے، اور مدینہ جا کر کیا کرو گی؟ کیا مدینہ میں تیرے رشتہ دار ہے؟ نہیں قیدی بی بی مدینہ میں میرا مولا حسین ہے، مدینہ میں میرا آقا عباس ہے، مدینہ میں مجھے قرآن پڑھانے والے، مجھے حجاب سکھانے والے۔ زینب کو بڑا پیار ہے، اے مومنہ تو نے حسین کا نام لیا، اللہ تجھے بڑا مقام عطا کرے۔ اے مومنہ تو نے عباس کو یاد کیا، لیکن ذرا مجھے اتنا تو بتا کیا مدینے والی بی بی سے ناراض ہو؟ اس کا تو نے نام نہیں بتایا۔ کہتی ہے قیدی بی بی میری مجال میں بی بی سے ناراض ہو جاؤ، لیکن قیدی بی بی میری مجبوری سمجھو، میں اپنی بیوی کا نام نہیں لے سکتی۔ زینب نے کہا کیوں نہیں لے سکتی؟ او قیدی بی بی یہ بازار کا ماحول ہے، نامحرموں کا مجمع ہے، میں اپنی بیوی کا نام یہاں نہیں لے سکتی۔ بی بی زینب کا بڑا پیار آیا، کہ مومنہ اگر میں دعا کروں تیری دعا یہی قبول ہو جائے تو کیا کہو گے؟ کہتی ہے کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہ اگر مدینے والی تجھے بازار میں نظر آئے تو کیا کہو گے؟ ایک مرتبہ مومنہ جلال میں آتی ہے، کہتی ہے قیدی بی بی دعا نہیں کرنی نہ کر، لیکن میری بی بی کو بدعا نہ دے، میری بی بی تجھ جیسی قید نہیں کہ بازاروں میں آئے، میری بی بی نام ہے علی کی بیٹی کا، او میری بی بی نام ہے عباد کی بہن کا۔ اتنا سنا تھا زینب کو جلال آیا، اپنا چہرہ اٹھایا، کہا ام حبیبہ نہیں پہچانا، انا زینب بنت علی، ارے وہ دن گزر گئے، او میرا حسین مارا گیا، او میرا عباس مارا گیا، ام حبیبہ زینب اجڑ گئے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار تجھے بی بی زینب کی اسیری کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما۔ اے خدا ہماری ماں بہنوں کے پردوں کی حفاظت فرما۔